میرا کویشچن یہ تھا کہ ہم جو ایکس مسلم ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ جی جی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں اپنے مطلب ایتھیزم کی یا اس کی اسلام کے خلاف کیوں نہیں جا سکتے، جبکہ اسلام میں کھلی اجازت ہے کہ آپ جا کے کرسچینٹی کو بھی غلط ثابت کریں، ٹھیک ہے، اور ایتھیزم کے بھی خلاف جائیں اور کھل کے تبلیغ کریں، کسی بھی ملک میں جا کے کریں، اسٹال لگائے ہوتے ہیں جو بھی ہے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک ایکس مسلم کو اوپنلی یہ کام نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے اندر؟ تو اوپنلی آپ کرے کو گا تو وہ مار کیا جائے گا. نہیں کس نے کیسر کہا بھائی ہے؟ کیسر بھائی ایک منٹ کیسر بھائی معذرت چاہتا ہوں آپ نے خود جواب دیا ہوا ہے اس سوال کا سٹارٹ میں آ کے. آپ نے خود تو کہ جواب دیا ہوا ہے. آپ نے کہا ہمارے پاس کرنے کو اور بڑے کام ہے تو کرو نہ جا کے. کیوں کرنی ہے تبلیغیں؟ آپ نے خود ہاں کہا ہے نا نہیں، وہ ہمارے پاس اور کرنے کے بڑے نہیں کام کرنی، ہے ہم نے. بالکل نہیں کرنی، لیکن کرنی بھی ہاں چاہیے ایک سینس میں. یہ بھی جسم و جہاد ہے نہیں میری کیوں نظر میں. نہیں کیوں. حارث خان جو کام کر رہا ہے وہ بہادری کا کام ہے، اور رسک لیا اس نے اپنی ہاں لائف کا خطرے کے بہادری. ساتھ. ہاں بہادری کا کام ہے. بہادری ہے، اس وہ سے جو بڑی ننگ بہادری ترنگ اور ہو کیا کے سکتی گدے ہے کہ وہ کام اپنی کرتے ہیں. گلے پہ خنجر لے کے وہ بیٹھا ہے. ہاں، اچھا بر ٹھیک ہے یہ کر رہا تھا مجھے یہ کر رہا ایڈریس ان کا گلے کا خنجر بھی میں ٹھیک کر جو ہوتا ہے ابھی. اچھا آپ کا یہ کوسچن جو ہے یہ پالیسی کے حوالے سے ہے یا کس حوالے سے ہے کہ جو ایتھیسٹ اوور ہے وہ آل ہے کہ اسلام کے جو مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں اتنی ٹالرنس ان کے اندر کہ وہ اپنے خلاف کرٹیسزم سن سکیں. کوئی ایکس مسلم ہوتا ہے یا اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو فوراً تھریٹ جانے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسلام میں بھی حکم ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا، اسلام ہاں جی ٹالرنس ہونی چاہیے بیسیکلی دیکھا جائے تو. آپ کے اندر اتنا ٹھیک ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے آپ سنیں. لیکن کرٹیسزم کرنے والے ہر بندے کو ایسے چپ کرایا گیا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں ایتھیسٹ نکلتے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں نکلتے کیونکہ ان کو اپنی ٹھیک جان زیادہ پیاری ہے. ان کے لیے یہی ہمیشہ کی زندگی ہے، ان کے لیے ہر زندگی کوئی نہیں ہے. ٹھیک تو ہو گیا. یہ جو جی انفارمیشن ہے آپ کی، یہ جو وکٹم کارڈ آپ لوگ کھیلتے ہیں نا، یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اکیڈیمیا پہ آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. بایولوجی کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ مذہب کا نظریہ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، اس کو ایک تھیوری سمجھا کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور سائنٹیفک تھیوری بھی نہیں، ایویں بس سمجھ لیا کرو. آپ کے فزکس کی کلاس میں بھی ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے. یہ جی یہ بالکل. کب تک وکٹم گارڈ چلتا رہے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس اگر پاکستان میں اگر کسی جو ایتھیزم پھیلایا جا رہا ہے، واٹ ڈو جی یو جی تھنک کیا کیا اس کی وجہ ہے؟ لوگ جو ہے سارے چھپ کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ سیریس نہیں لیتے اسلام کو کبھی. وہ کبھی سیریس لیں کون؟ گے تو کیا جتنے بھی میں آپ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اسلام کو سیریس نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کر دے. میں تاش کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا، میں جی جی ہاکی کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا، میں بنٹے کھیلنے کو زیادہ سیریس نہیں لیتا. جی. بٹ نن آف دیٹ از ٹو سے کہ میں ایکٹیولی اس کے خلاف کام کر رہا ہوں. نہیں، آپ کا جو اب اس وکٹم خلاف کام کارڈ ہے میں آپ کون سے یہ کر رہا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. جی اب وہ لڑکی کی آپ نے ویڈیو پہ ریئیکٹ کی ہے جس نے آگے ڈانس کیا ہے شو میں. اب وہ ہاں اسلام جی، کے خلاف نہیں کھیلے، انہوں نے اسلام کو سیریس نہیں لیا بیسیکلی. تو اسلام اس کے میں خلاف کھیلنا تو اس پھر کے یہ بھی ہو ایتھیسٹ سکتا ہونے ہے کا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. ہاں کیوں یہ کیسر بھائی یہ بھاگ کیوں رہا ہے ادھر ادھر؟ کور ایشو کی طرف آؤ نا واپس. جو کیسر بھائی میں کور ایشو پوچھ رہے ہیں اس کی طرف آؤ. جی میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں ان کو. بالکل میں نے اس کو کوئی ایتھیسٹ وغیرہ کا میں نے اس پہ لیبل نہیں لگایا. ایک چیز ہے غلط ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہوئی ہاں ہے. جی دیٹ بالکل. از مائی کنسرن از. ہاں ہاں، وہ نہیں ہونا چاہیے نا بیسیکلی، کیونکہ مطلب ہونا مطلب آپ نے اس کے اوپر کیا ہے، لیکن آپ بیسیکلی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں اس دیکھا کہ کا اسلام ایتھیزم کے سے کیا اگینسٹ تعلق ہے؟ اوپنلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا جا رہا. اوپنلی کوئی نہیں کر نہیں سکتا. کیا جا رہا. نہیں، آپ کوئی ایگزامپل دے کے بتا سکتے ہیں. مطلب اسلام ہمارا کے خلاف جا رہے ہوں گے لیکن ہاں جی، اچھا ڈائریکٹلی اسلام کے اگینسٹ پروپیگنڈا نہیں ہوگا. یہ پکی ہاں بات ہے. ہاں، یہ جو آپ مووی کا بتا دیں گے جو آئلینڈ میں بھی ٹھیک ہے، وہ اچھا اسلام میں ایک حکم ہے جو ہوموسیکشولیٹی کا منع کیا گیا ہے اسلام میں. لیکن صحیح. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ نہیں جی بولا کہ یہ اسلام میں ہی آپ ٹھیک. کی نہیں آپ کی وہ ایسا کوئی نہیں بتایا کرتا کہ اسلام نہیں ٹھیک. جو پروپیگنڈا اگر ہوتا ہے نا تو وہ بڑے بڑے طریقے سے ہوتا ہے. ویسے یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ ایسا کہتے نہیں ہیں. میں آپ کو سیکنڈ ہینڈ، فرسٹ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ بھی نہیں، فرسٹ اور سیکنڈ. فرسٹ مین کہ میں خود جس کا گواہ ہوں، اور سیکنڈ جو کسی ایسے انسان نے جس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس نے آ کے مجھے بتایا. اور ایک نے نہیں، پیٹرن ہے پورا کہ سامنے یونیورسٹیز میں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اچھا. 1400 سال پرانا ہے، ایوولوشن ٹھیک ہے، مٹیریلزم ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریڈکشنزم ٹھیک ہے. ان کا ہمت ہے ان لوگوں میں جو مسلمانوں کے آگے جا کے یہ بات کر رہے ہیں. میرا تو سلوٹ ہے انہیں. یہ بالکل سلوٹ آپ ان کو ماریں، لیکن پھر وکٹم کارڈ نہ کھیلیں. ہاں آپ کو لیکن وہ پتہ بچ نہیں کیسے جاتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں. اسلام میں تو مار دینے کا حکم ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں مار دینے کا حکم ہے.
آپ اس چیز کے اگینسٹ ہیں؟ مطلب کوئی ایکس مسلم ہے یہ گستاخی کرتا ہے اس کو اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستانی ایتھیسٹ قانون میں اس کو سزائے موت ہے؟ مجھے پتا ہے. ایتھیسٹ کو نہیں، کیسے؟ بالکل نہیں ہے. نہیں ایتھیسٹ کو نہیں، گستاخ رسول کو. ایک چیز نا، ابھی عمر بھائی نے بھی آپ سے کہا ہے کہ کسی ایک چیز پہ اب بات کریں. یہ اسلام کو میسج آپ نے جھوٹا کہہ دیا تو گستاخی تو آپ نے ڈیفینیٹلی کر دی. آپ نے بالکل کہہ بھی دیا نہیں، یہ نبی جھوٹ بول رہے تھے، گستاخی بالکل ہوگی بھی نا، نہیں. ہم جھوٹا یہ کہہ دیا کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو سچا نہ مانیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ایسی اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عزت احترام کے ساتھ رہنا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی کرسچنز ہیں نا، وہ اس لیے کرسچنز ہیں کہ وہ اسلام کو سچا نہیں مانتے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا ویو ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بھی ہندو رہتے ہیں وہ اس لیے ہندو ہیں کہ وہ اسلام کو سچا نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کا ویو ہے، کچھ نہیں. ہمیں کیسے پرابلم ہو سکتا ہے؟ قادیانی رہتے ہیں، قادیانی لیکن رہتے ہیں. کتنے بات چلے قادیانی بات یہ رہتے آتی ہے نا کہ ریگولر سچا ہے بول کے جھوٹا کر دیا انہوں نے. آؤٹ اینڈ آؤٹ خود کو نان مسلم کہتے ہیں. یہ ہیں؟ پتہ نہیں کوئی یار عبداللہ بڑا آپ کو وقت دیا ہے، میں اور بھی آپ کو دوں گا، جی لیکن باتیں تھوڑی ہی کریں، کیونکہ میں نے بھی آپ سے کچھ نام بھی پوچھنے ہیں جو آپ نے وکٹم کارڈ شروع کیا ہے نا کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں. ابھی میں آپ کو بڑی بڑی اچھی باتیں بتاؤں گا آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگ کس حد تک صرف یہ بددیانتی ہے نا، یہ تھوڑی سی سر چبھتی ہم ہے دل میں. لوگوں کو اب جنرلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی بھی ایک نظریہ نہیں رکھتے. آپ کو پہلے بھی میں نے بات کہی تھی. تو کون نظر نہیں رکھتے؟ ایتھیسٹ تو ہیں نا آپ لوگ. ایکس مسلم ہو گئے، ایکس کرسچن ہو گئے. ایتھیسٹ میں آپ کو بتایا میں ایتھیسٹ بھی نہیں مانتا اپنے آپ کو. مجھے کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. آپ تو ایکس مسلم بھی نہیں مانتے یار، پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، چوں چوں کا مرب ایسے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. کیسر بھائی 2 منٹ مجھے دیں، سائڈ پہ کریں. آخری عمر بھائی، بس صرف میں چاہتا ہوں لیکن آڈینس کو پتا چل جائے نا کہ ان لوگوں کی باتوں میں اصل میں ڈیپتھ کتنی ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں صرف آپ سے وہ بھی اس پہ آئیں گے کہ اجازت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے کام کہ نہیں وہ ہماری جانیں مارتے ہیں، گردنیں مارتے ہیں، آپ کو نہیں پتا بلیک ہول کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد والا نہیں مجھے نہیں آئیڈیا. ایتھیسٹ کا ادارہ ہے، لائیو سٹریمز کرتے ہیں پرویز ہود بھوئے صاحب کی سربراہی میں، لائیو اچھا بس سٹریمز کرتے اگنورینس ان کا آرگیومنٹ ہے. کیسر بھائی آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا. ہیں. آپ کو نہیں پتا فرنود عالم صاحب کون ہے؟ نہیں میں ان چیزوں میں گھسا ہی نہیں ہوں کبھی. یہ بھی اب جا کے میں کچھ دنوں سے ٹائم بس ضائع کر دیکھیں رہا ہوں ذرا، اپنا. تو میں فرنود عالم صاحب ایتھیسٹ ہیں جن سے 2 دفعہ میری ڈبیٹ ہو چکی ہے ٹی وی پہ، نیشنل ٹی وی پہ. کوئی کسی کی بیٹھک میں نہیں کہ کوئی بندہ وہاں پہ تھا. ادھر سے میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، وہ ایتھیزم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات ہو رہی ہے. اویس اقبال کا آپ کو نہیں پتا؟ اویس اقبال ابھی مجھے ٹویٹ بھیجی ہے اس آدمی نے کہ آپ کو کیوں نہیں ملتا، آپ کو کیا اسے کہتے ہیں، نوبل ایوارڈ نہیں ملا ایولیوشن کو غلط ثابت کر کے، جس کا میں نے آگے سے جواب لکھا ہے کہ اس نے لکھا تھا نا آئی ونڈر کہ آپ کو نہیں ملا ابھی تک غلط ثابت کر نوبل کے ایوارڈ. ایولیوشن. ہاں جی، تو میں نے آگے سے یہی لکھا تھا کہ فیس می اور کیپ ونڈرنگ. ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہے. مجھ سے ڈبیٹ کر کے بعد میں اویس صاحب کی نہیں کس وجہ سے ان کو لگا کہ انہیں ڈبیٹ کرنی چاہیے، نہیں کی انہوں نے. یہ سارے کے سارے پبلکلی ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھ مجھے رہے ان کا ہیں نہیں بتانا چاہیے. اکیڈمی سے. پھر وکٹم کارڈ کس چیز کا یار؟ آپ کو تو پھر بخاری کا آپ کو نہیں پتا مسلمان ہے، تراویحوں کی رکعت آپ کو نہیں پتا کتنی ہے، ایتھیزم کا آپ کو نہیں پتا، خدا پہ ایتھیزم نہیں ہے. یہ کیوں؟ میں آنیسٹلی میں سر میں کامنٹس میں اپنے پڑھنے کویسچن یہاں پہ رکھنا شروع کر دوں نا، اگر میرے بہت او سارے یار کویسچن ہیں یار او میرا بھائی ٹھیک ہے، عبداللہ، اور لیکن مجھے ایک منٹ. بولنے نہیں کیسر دیا بھائی، جائے گا. کیسر مجھے اس بات کا ڈیفینیٹلی کیسر پتا ہاں، بولنے تمہیں کیا دیا جائے؟ تمہیں 2 عمر گھنٹے بھائی، تمہاری عمر بونی بھائی، ہے. عمر بھائی، کیا عمر بھائی، آپ کے عمر سوالوں کے بھائی، جواب دیے میں نے ابھی تک. میں نے اپنا کیا پوچھا میں نے. نہیں نہیں، آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے نا کہ ایتھیس کو کیوں نہیں تبلیغ کرنے دی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس ہاں جی. دنیا میں آپ رہتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں پہ آپ لوگوں کے قبضے ہیں، ہمارے ٹی وی پہ آپ لوگوں کے قبضے ہیں. ایسے ایسے ڈرامے میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، احادیث کا مذاق بنایا جا رہا ہے ڈراموں میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ تب نہیں کرنے دیا جاتا؟ وہ کہیں تو میں آپ کو نام لے کے بتاؤں، سر نام لے آپ کے جو بتا بات بھی بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ایک بندہ اس طرح کر رہا ہے، تو وہ تو دیکھیں اوپنلی بات تو نہیں ہے نا وہ، اور اوپنلی ہو جناب جائے تو اس میرے کو مارنے کیوں نہ پہنچے ہوں. اوپن ہی ہے نا، اوپن ہی وہاں پہ یہ ایوولوشن پڑھائی جا رہی ہے نا، اوپن ہی ایولیوشن تو پڑھائی جا پڑھائی رہی ہے. جا رہی ہے، وہ تو میڈیکل کا کمپلسری حصہ ہے. تو ایوولوشن میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا خیال ہے ایوولوشن میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تھیسٹک ایوولوشن ہے، یا آئی ڈی پڑھائی جا رہی ہے وہاں پہ، انٹیلیجنٹ ڈیزائن پڑھائی جا رہی ہے، ڈارونین ایوولوشن پڑھائی جا رہی ہے نا، جو کیٹیگوریکلی خدا کا ڈینائل ہے. جی جی بالکل. پھر ایسا نہ کرے نا، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا کہ نہیں مجھے نہیں پتا اس کا، نہیں مجھے یہ فلاں نام نہیں سنا ہوا. چلیں یہ آپ کا سوال ہو گیا. آپ کا گلا یہ تھا کہ میں آپ کو سوال کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے، سوال آپ کا حق ہے. میں آپ کو ایک سوال میں الاؤ کرتا ہوں، لیکن اس پرومس پہ جو پبلک سے آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ پھر اس سوال پہ ہی رہیں گے. پھر 5-6 جی جو ہوتی ہے نا یہ مینٹل جمناسٹک، یہ اچھی بات نہیں ہے.
اس کے لیے کیا ٹرم عامر بھائی استعمال ہوتی ہے؟ جلیبیاں. آپ نے تو اپنے نیا رنگ بھی جلیبی والے رکھا ہوا ہے اس کا. بھٹورے جلیبیاں. اچھا جی بتائیے, سوال کیجیے گا, جلدی کیجیے گا. اچھا وہ ایک مفتی تو اسد سوال میں نے صاحب کیا تھا. صاحب بھی نیچے موجود ہیں, تو دیکھ لیں اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر جگہ بنا دیجیے گا. ابھی تک ہاں وہ جی, نیچے میں نے دیکھا ان کو. ہاں سر آنکھوں پہ. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار عبداللہ ایکس مسلم کیسر بھائی بڑے ایک رحم سیکنڈ. دل ہیں, یقین کریں اللہ نے آپ کو بڑا اجر دینا ہے جی. نہیں سر, آپ کے سوال ہی مطلب آپ میرے پہ ڈالی جا رہے ہیں کہ تم نہیں ہو اور میں ان کریں چیزوں کا بھی نہیں تو پتا. نا, کریں اچھا سوال. سوال کر لیں چاچا, سوال اچھا کر لیں لوگ یہ یار. سمجھتے ہیں کہ مطلب اوپن سیکس کرنا چاہتے ہیں یا الکوہل کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, الکوہل پینی ہے یا اسلام میں جو چیزیں اچھا منع کی گئی ہیں بیسیکلی وہ صحیح, کرنی ہے. ٹھیک. لیکن یہ لوگوں کا جو ہے نا یہ مطلب فالس بلیو ہے بیسیکلی. اسلام سے جو مطلب عبداللہ بیسیکلی تبصرہ لوگ. دینا بھائی, تبصرہ جی بڑا پرابلم ہو جائے گا. اب سوال کریں کہ میں یہ پرابلم تھا مجھے اسلام میں جو کسی نے حل نہیں کیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. ہاں, میرا صرف بیسیکلی یہ کویشچن ہے کہ اسلام کے اندر ایک چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جو کافر ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے صرف ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور ایک ٹھیک, جہنم کا ڈر ہی ہے جس نے ہر مسلمان کو آج تک مسلمان کیے رکھا ہے. تو میرے بارے میں بھی آپ کو یہی خیال ہے؟ جی بیسیکلی میرا سب مسلمانوں کے بارے میں جو ایون کے بہت زیادہ اسٹڈی بھی کر چکے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا اسی وجہ سے کہ وہ اس مطلب جسٹیفیکیشن اچھا ڈھونڈتے ہیں کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں, مطلب خدا ہے اس چیز کے بارے میں. تو اگر ہاں تو یہ بالکل, چیز نہ ہوتی نا اسلام میں, ہماری جتنی بھی اگر اسکولاسٹک فلاسفی ہے وہ ساری کی ساری جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہی ہے. ہمارے جتنے بھی باڈی آف نالج ہے مجموعی طور پہ, جتنی فقہ لکھی گئی ہے, جتنا اصول حدیث ہے, جرح و تعدیل ہے, اس میں اسماعیل, جتنا کچھ ہے یہ سارے کا سارا جسٹیفیکیشن ہے اس لیے کہ ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. رائٹ. اب میں ایکس مسلم بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے کیسے پہلے بھائی یہ آتا لنک ایک ہے. بار سب دے سے دیں پہلے مفتی یہ صاحب کو, بلکہ گروپ میں دیجیے گا, پبلک نہ دیجیے گا, پھر جگہ نہیں بنے گی. جی جی, ٹھیک ہے, میں جب میں دے اگر کسی دیتا کو ہوں. بتاتا ہوں نا کہ میں ہاں ایکس مسلم ہوں تو سب سے پبلک پہلے بھی اس نہیں. کے ذہن میں عبداللہ یہی بھائی آتا ہے کہ عبداللہ وہ بھائی ایک جہنم کو عبداللہ چلا بھائی میں جائے گا. آخری دفعہ میں آپ کو میرے بھائی موقع دے رہا ہوں, فار گڈنس سیک اپنا ایک سوال پوچھ لیں. ڈو اٹ, جسٹ ڈو اٹ. نائکی. سوال جی پوچھیے گا. ہاں سوال وتھ ہاں, کوشچن مارک, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اسلام میں یہ حکم نہ ہوتا کہ آپ کو جی جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اگر آپ مسلمان نہ ہوئے, تو کوئی جی جی, مسلمان ہوتا تو کیوں ہوتا, ایسا کیا ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے. السلام ایک عبداللہ ایک سیکنڈ دیجیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اہلاً جی, اہلاً. معاف کیجیے گا تھوڑی تاخیر سے آپ کی اس ٹیم تک پہنچا ہوں, ابھی سن ہی رہا تھا. آپ کا مکالمہ آپ جاری رکھیں. جی ہم تو بس 3 گھنٹے میں ختم کر رہے تھے, عبداللہ بھائی نے پچھلے 45 منٹ سے ایک کیسر بھائی آڈینس کو سوال آئے. وہ یہ آخری اصل دفعہ میں ہی آئے ہیں عبداللہ آپ بھائی جو اس ہے وقت, وہ ابھی اللہ نہیں تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے مجبور تھے. تقدیر میں یہ تھا کہ مجھے آنا تھا, تو اس لیے 45 منٹ سے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ اس پر عمل کیے جا رہے تھے. چلے پھر واہ. آپ کا ہی سوال حوالہ آیا. پھر. سوال میں پریسائز کر دوں مفتی صاحب آپ کے لیے, کیسر بھائی آپ دونوں میں سے جو سوال ان کا یہ ہے. عبداللہ بھائی سوال چونکہ مجھے پتا تھا اگر دوبارہ آپ کو موقع دیا جائے, آپ نے 5 منٹ کی پھر سنا, تو میں سوال ہی رکھتا ہوں پہلے نہیں, خود ہی. آپ ہی بتا دیں, آپ بتا دیں. جی جی جی, سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جہنم کا ڈر نہ ہوتا تو کیا لوگ مسلمان رہتے, اور کیا جو آج مسلمان ہیں وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ سوال ہے جی. نہیں, یہ سوال نہیں تھا میرا, آدھا سوال ٹھیک بتایا آپ نے. عبداللہ بھائی آپ سے اس سوال سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اصل میں اس تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں اپنے الہات کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, جہاں تک میں سمجھاؤں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ کی ایسی وہ کیا چیز ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں, کیوں؟ جی یعنی آپ کی جو پوری عمارت ہے الہات کی وہ تو ایگنوسٹسزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ میں اس چیز کی تبلیغ کروں گا کہ زندگی ملی ہے ایک دفعہ, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے جو لائف میں ایکسپیرینسز کیے جا سکتے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے بیسیکلی تو آپ جی, بہت ساری چیزوں سے روک دیے جائیں گے. مثلاً مثلاً دیکھیں, آپ اگر پراپرلی طور پہ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ مطلب بیسیکلی تو ویسے میں شراب وغیرہ کے تو میں بھی اگینسٹ ہوں, بہت زیادہ اگینسٹ ہوں, نہیں, آپ ٹھیک ہے, مجھے لیکن وہ آپ چیز بتائیے کہ جو اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کر پا رہے ہیں, اور ہے بڑی زبردست چیز وہ, ہاں اب تو دیکھیں جس چیز سے ہم لوگ محروم ہیں وہ بتا دیں پھر ہم بھی یہ سوچیں. محروم ہے کہ آپ اپنی
مطلب گھر میں دیکھیں آپ، جو لوگ کہیں گے کہ لوگ بغیرتی سمجھتے ہیں اسے کہ آپ اپنی بہنوں کو پردے کے اوپر سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، جبکہ یہ کوئی مزے عورت کی کے بات اندر نہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے محروم ہیں، یہ تکلیفیں نہ گنائیں، محرومیت تو گنائیں ہماری. یہ آزادی سے محروم ہے نا آپ لوگ. ہم یہ آزادی سے قسم کی، محروم ہیں. اچھا، ہاں، آپ عورت کو آزاد ہیں؟ سختی کی جاتی ہے پردہ کرنے سے. آپ ہاں آزاد ہیں؟ بہت بہت زیادہ الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آگے سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ بھی کہا آگے سے. واہ عبداللہ تیرے صدقے. جی مفتی یعنی صاحب. عادت یعنی عادت بنی فطرت ہے تھوڑی نا. بہت باقی ہے ابھی. ہاں نہیں، باقی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے رہے گی. یہ چیزیں اچھا میرے ساتھ آئی ہیں، مجھے بچپن سے سکھائی گئی ہیں، میں ان کو ساتھ رکھوں گا. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی آزاد نہیں ہیں، میں بھی آزاد نہیں ہوں، تو کیا یہ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ مکمل ہاں، آزادی کی بات ہو رہی ہے. ظلم کرنے سے آزاد نہیں ہے، بالکل ایسے آپ ظلم ایگری کرنے سے کریں. آزاد نہیں ہیں، یعنی آپ اگر دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس سے آزاد نہیں ہیں، آپ کی آزادی کو قانونی لمٹ طور کر پہ، دیا جائے گا، رائٹ؟ قانونی طور پہ آزاد نہیں، بالکل. ہے نا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ سیٹ بیلٹ پہننے پر کیوں مجبور ہیں گاڑی میں؟ جان بچانے کے لیے ایکسیڈنٹ نہ ہو آپ جاتے کسی چلانے دوسرے میں. کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے، جان جائے گی آپ کی جائے گی، آپ کو آزادی ہونی چاہیے. نہیں، مجھے اپنی جان پیاری ہے، میں اس چیز میں آزادی کیوں کروں آپ نے کہا اپنی ظلم، کے آپ لیے. کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں نا. ہاں ہاں، اس بات سے آپ نے ٹھیک پکڑا مجھے، بالکل ڈیفینیٹلی. آپ کو خودکشی لیکن کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے، تو کرنا تو چاہتا پھر ہے سیٹ بیلٹ میرے نہ خیال سے تو پہننے کی بھی آزادی ہونی چاہیے، لیکن قانون ساری دنیا کا مجبور کرتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ پہنیں، آپ قانون کے ہیلمٹ حوالے پہنیں. سے. جی جی، قانون کے حوالے سے وہ تو ہمارے پھر محسن ہوئے نا، جو ہمیں تو کہتے ہیں پھر یہ دشمن. جو لبرلزم ہے جس قانون کے اوپر آپ اتنا زیادہ فخر کرتے ہیں، اس میں تو آپ کی آزادی ایبسولوٹ نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، جبکہ آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی یہ بات میٹر نہیں کرتا ویسے تو. ایک اور اس مثال چیز دیتا ہوں، کی تھوڑی گروس ہے. ابھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھائی بھی ہے. مان لیجیے آپ ایک چکن خرید کے لائیں، جی ذبح کیا ہوا چکن، اور جی پکانے سے پہلے اس کے ساتھ آپ جو ہے انٹر کورس کر لیں، تو کیا یہ جی، اخلاقی طور سے درست ہے یا غلط ہے؟ یہ میرے خیال سے تو بہت گھٹیا کام ہے یہ. گھٹیا کام ہے، لیکن آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ تو چکن کو آپ نے خود مارا، اور نہ ہی چکن ابھی زندہ ہے کہ اس کو تکلیف ہو. جی جی بلکہ تو مزہ اس میں لیا سیدھے تو لفظوں میں. اب جی مجھے بتائیے کہ جب آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، جی جی. تو پھر اس کے باوجود بھی آپ اس عمل کو امورل سمجھتے ہیں اور آپ سیٹ بیلٹ لگانے کی آزادی سے محروم ہیں، تو پھر آپ آزاد کہاں ہیں؟ ہاں ٹیکنیکلی ویسے دیکھا جائے تو سر وہ بات بھی مورل نہیں ہے، اگر لاجیکلی طور پہ دیکھا جائے کہ ویسے چکن مر گیا یار، وہ تو زیادتی والی بات ہے کہ وہ اتنا اس کی جان تھی کہ اس کے اندر اس کو پین ہوئی ہے، وہ اتنی پین سے گزرنے کے بعد عبداللہ اس بھائی لیے مجھے مرا آپ کہ ہمارے عبداللہ پیٹ میں بھائی جا مجھے سکے. آپ عبداللہ ہوں، بھائی مجھے آپ تھوڑا پھنستے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے نہیں جیسے نہیں، فیل. میں نے یہ آپ سے بتا یہ رہا ہوں. پوچھا تھا، بات صحیح ہے، میں نے عبداللہ بھائی سے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہ آپ مکمل آزاد ہیں نہ میں مکمل آزاد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ہم تو مکمل آزاد ہیں. اب جب میں نے 2-3 مثالیں دے دی تو ثابت ہو گیا کہ مکمل آزاد ہاں نہیں ہے، وہ میں بالکل غلط تھا وہاں پہ ایسے ہی ہے. اس لیے کہ مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے. ہاں سروائیول کے لیے مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے، بالکل ایسے ہے. تو پھر میرے اور آپ میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا آپ ان لوگ جگہوں پہ بھی کہہ رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کا ورلڈ ویو ہے، میں اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے. آپ بھی آپ کے حساب سے بھی. ہاں ویسے آپ لوگ تو اس بات پہ پکے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، تو اسلام میں حکم ہے. تو پھر اگر لیکن اگر آپ اگر آزادی تھوڑا کو سا غور محدود کریں. کرنے کی اگر آزادی کو محدود کرنے کی بنیاد ضرورت ہے، تو ضرورت ہمارے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی ہے، تو اختلاف کہاں رہا؟ پھر آپ اپنے آپ کو سپیریئر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ضرورت سر آپ کو ہے، لیکن آپ وہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ آپ بھی تو ضرورت کی وجہ سے آزادی کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا. یہ تھوڑا کمپلیکس ہو گیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہوں، کمپلیکس ہو گیا، اتنا تھوڑا سمپل کمپلیکس نہیں سوال کیا میں نے، بہت آسان کیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں، ہم بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں. تو آپ زیادہ تھوڑا آزاد سا اور ہم غلام، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تھوڑا سا نہیں پانی مکس کر لیں مفتی صاحب سے، زیادہ گاڑا ہو گیا. مثال لے لینا سر. آپ نے اب دیکھیں، میں اپنی بہن کے نہیں، بیٹے کو میں بہت سختی آپ کے کرتا اس تھا. سوال کا جواب ہاں دینا ضروری تھا کہ آپ کو تبلیغ کا حق کیوں نہیں ہے. چونکہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، جس چیز کی تبلیغ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی جی محدود آزادی کی، اس کی تو ہم جی جی تبلیغ آلریڈی کر رہے ہیں، پھر آپ کو کیوں کرنے دیں الگ سے؟ جی جی. نہیں تو تبلیغ آپ سر وہ کون سی ضرورت ہے یا وہ کون سی، میں ابھی تک آپ مجھے یہ نہیں بتا پائے کہ میں کس چیز سے محروم ہوں. آزادی کی آپ نے بات کی، وہ بات ثابت ہو گئی. اب اور اس کے علاوہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جس سے میں محروم ہوں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں.
میں وہ سننا چاہتا ہوں ملحدوں کے منہ سے، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ ان کو اخلاقی جواز اس چیز کا حاصل ہے کہ وہ تبلیغ کر سکیں اپنے نظریے کی. اب بتائیے ہماری محرومیوں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. سر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. اور مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا رہتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، ایک گلٹ پیدا کر رہا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ نماز نہیں پڑھتا. مسجد چلے جائیں مشکل سے 2% لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اس سے انسان اپنے گلٹ پیدا کرتا ہے جو آپ کے، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اسلام جو ہے اس بندے کو ڈسپلنڈ اور آنےسٹ بنا دیتا ہے. یہ بہت خراب چیز ہے. انسان کو آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے اس کی لائف میں. نہیں، ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جتنا چیز کی لائف میں ڈسپلن ہے، میں پہلے بہت انڈسپلن تھا، اب میں کافی بہتر ہوں. مجھے اس چیز کا تو ایک آدمی، اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ بھی فائدہ اگر نماز کا نہ ہو، لیکن اگر ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ڈسپلن ہو رہا ہے. کچھ بھی اگر فائدہ نہ ہو روحانی، یہ فائدہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو کہیں نہیں جائے گا. تو وہ جو 5 دن کے اتنے گھنٹے تم نے ضائع کر کے نماز پڑھنی، چلیں 1 گھنٹہ ہی کر لیں. جیسے زیادہ لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹہ سے آنے لگتا. 1 گھنٹہ جو آپ نے ادھر ضائع کرنا ہے، مینٹل انرجی تو لگانی ہے، اپنے کام پہ لگائیں. تو پھر ڈسپلن کہاں ہوا؟ کام میں ڈسپلن ہوگا پھر آپ کے. آپ کو بیسک آرگیومنٹ ہی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے، دیکھیں سنیے، ملحد کا مسئلہ نہ ڈسپلن ہے، نہ آنےسٹی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے. ملحد کا مسئلہ کیا ہے؟ ملحد کا مسئلہ یہ ہے کہ سیکس کرنے کو لڑکیاں چاہیے بغیر شادی کے، اور ٹون ہونے کو شراب چاہیے، اور ٹون ہونے کو شراب چاہیے. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ملحد کا ہے، اور اس کی وہ اوپنلی دعوت نہیں دے سکتا. مجھے اس پر بتائیے کہ آپ اگر لبرل معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر الکوہل کی مکمل اجازت ہے، ڈرگز کی اب اجازت ہو گئی ہے، آپ مکمل یعنی آؤٹ آف دا ویڈنگ سیکشل انٹرکورس کی اجازت ہے. آپ ان چیزوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ پاکستانی معاشرے کو چھوڑ دیجئے، آپ تو ملحد ہیں، تو آپ کا جو الہادی معاشرہ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہے ویسٹ میں. آپ ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ میں انتہائی کبھی بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ نظر آتا ہے آپ انسان کی آزادی کے خلاف کیوں ہیں؟ ہے. آپ انسان کی آزادی کے خلاف کیوں ہیں؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے حجابی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ بے حجابی آپ کے گھر کو تباہ کر رہی ہے. آپ کی بے حجابی معاشرے کو بھی تو تباہ کر رہی ہے نا. نہیں، معاشرے کو بے حجابی نہیں تباہ کر رہی. یہ آپ نے کہا کہ مغرب میں اگر بے حجابی معاشرے کو تباہ نہیں کر رہی ہے، تو پھر بے راہ روی جو مغرب میں ہے اور آؤٹ آف دا میرج جو انٹرکورس ہو رہا ہے وہ بھی معاشرے کو تباہ نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تباہ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں نہیں کر رہا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ جی بھائی. ناک آؤٹ 1 2 3 ٹن 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 اینڈ دا چیمپئن از ماشاءاللہ. کیسر بھائی کا ہاتھ بلند کروائیں. ماشاءاللہ حضرت. یہ شعر بہت ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن کچھ قدرے کے ارے او وفا نا آشنا کب تک سنوں تیرا گلا، یہ بے وفا کہتے ہیں تجھ کو اور شرماتا ہوں میں. ان کو کہنا چاہیے باقی ایتھیسٹ کو کہ او وفا نا آشنا لوگوں، کب تک میں بھگتوں گا؟ میں اکیلا گیا تھا تو ان سب کا غصہ انہوں نے مجھ پہ نکالا ہے، تو تم بھی چلے جایا کرو. میں یہ کہوں گا حضرت، آپ نے ضرور یہ کو 45 منٹ ہمارے لگانے تھے، آپ تھوڑا جلدی آ جاتے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کہ آپ بڑی خوبصورت گفتگو رہی، بڑا مزہ آ رہا تھا. تو میرے خیال سے آج کی اسٹریم کا جو بیسٹ جو سیگمنٹ رہا وہ آپ کی انٹری اور یہ گفتگو رہی ماشاءاللہ. حضرت گلٹ کے بارے میں وہ ایک بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ بڑی دفعہ پیش بھی کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بھی کوئی گوش گزار کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک مسلمان جو ہے وہ ثواب اور گناہ کے چکر میں گلٹ فیل کرتا ہے، اور وہ گلٹ اس کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلٹ سے بہتر لفظ جو میرے خیال سے اس کا یہ لوگ انتخاب کرتے ہیں وہ ہے خوف. اور خوف جو ہے وہ یعنی ضمنی طور پر آتا ہے سبجوگیشن کے تحت. یعنی اگر آپ کسی اتھارٹی کے سامنے سبجوگیٹڈ ہیں تو لا محالہ آپ کے اندر خوف آئے گا. آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعلق سے خوف محسوس کرتے ہیں، چونکہ آپ کو سبجوگیٹ کیے ہوئے ہیں، حکومت آپ کو سبجوگیٹ کی ہوئی ہے.
اور یہ جو سبجوگیشن ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یعنی کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بغیر کسی اتھارٹی کے تسلیم کیے ہوئے بغیر کسی پوری زندگی اپنی گزار دے. کسی نہ کسی مرحلے میں وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کے تحت رہتا ہے. تو سبجوگیشن انسان کی فطرت میں ہے اور اس کا ریزلٹ خوف ہے, اور خوف کی وجہ سے ہی انسان عدل اور انصاف قائم کر پاتا ہے. اگر عدل اور انصاف قائم نہ ہو, خوف نہ ہو, تو عدل اور انصاف قائم نہ ہو. اس لیے یہ ضروری ہے. لہٰذا یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں, خوف جو ہے وہ ہر اعتبار سے برا ہے. نہ آپ کو کسی حکومت کا خوف ہونا چاہیے, نہ کسی قانون کا خوف ہونا چاہیے. آپ بلا خوف و خطر کسی بھی چیز کو توڑ دیں, یا تو آپ یہ کہیں, لیکن آپ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے. تو جب خوف فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے, تو پھر وہ اسلام کے تعلق سے ہی کیوں بری نظر آتی ہے؟ زبردست حضرت. اور آپ کے پوائنٹ میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا, بڑی زبردست بات آپ نے کر دی, کیونکہ یہ ایتھیسٹ بیک گراؤنڈ سے اور وہ جس کیمپ کو یہ فالو کر رہے تھے, تو ایتھیسٹ جو ہیں وہ تو تھیوری آف ایوولوشن میں سروائیول کا ایک بڑا شاہکار, بڑا ذریعہ جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اسی فیئر کمپلیکس کو سمجھتے ہیں. سروائیول انسٹنکٹ جو آپ کی, کہ آپ کو یہ موت کا خوف سروائیول کے اوپر ابھارتا ہے, آپ کو نقصان کا خوف کمپٹیشن کے اوپر, موٹیویشن کے اوپر ابھارتا ہے. تو فیئر تو اچھی چیز بھی ہوتی ہے, جی ہاں ضروری تو نہیں بالکل. ہے. ہاں ہاں, یہ تو ایوولوشنری پروسیس سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسٹنکٹ آپ کے اندر ہے, فیئر کمپلیکس. تو یعنی اگر فیئر نہ زبردست. ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے, لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹ کھائیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ جو کہہ رہے ہیں, یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ ان کے اندر بھی ایک خوف ہے. حضرت ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, میں بڑی انہماک کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے ایک بات کہی کہ مسلمان کو خوف ہوتا ہے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہمارے پاس یہی زندگی ہم نے جینا ہے. تو یہ خوف نہیں ہوتا ان کو کہ ہماری 50 سال میں, 60 سال میں, پتہ نہیں 20-25 سال میں موت ہو جانی ہے, تو ہم جلدی سے انجوائے کر لیں. یہ ہوتا ہے خوف اس کو کہ نہیں؟ ایک بالکل. ایتھیسٹ کے طور پر یہ بھی تو خوف ہوتا ہوگا نا. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے خوف تو آپ کے اوپر بھی افیکٹ پیدا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے مر جانا ہے, فٹافٹ یہ زندگی ہے, جو کرنا ہے انجوائے کر لو. اچھا, اور یہ تو بات میں نے اس ویسے ہی نہیں کہہ دی ہے جو خوف والی اور سبجوگیشن کے تحت جو میں نے اس کو ذکر کیا ہے, بلکہ ایک ویسٹرن فلاسفر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, اس کا نام لاسٹ نیم ہیڈٹ ہے, غالباً فرسٹ نیم اس کا جان ہیڈٹ اس طرح کر کے ہے. اس نے ایک انٹویٹو ایتھکس کا ایک کی فلسفی پیش کی ہے. اس انٹویٹو ایتھکس میں جو اس نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں, اس میں سبجوگیشن بھی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو خیر ابھی 19 آئی بلیو 80s میں اس نے یہ تھیوری اپنی پیش کی تھی, لیکن اس سے کئی سو سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جہاں فطرت کے تحت کلام کیا ہے, تو انہوں نے اسی چیز کو ثابت کیا کہ فطرت جن 4 کوالٹیز سے بنتی ہے ان میں ایک کوالٹی کا نام ہے اخبات, اور اخبات کو آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں تو سبجوگیشن بنتا ہے. زبردست, ماشاء اللہ. جی زبردست. کیسر بھائی, پبلک عبداللہ ڈیمانڈ بھائی کرتی ہے کہ یہ ہیں کلپ وہ علیحدہ کہہ ہونا رہے چاہیے. ہیں 1 منٹ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پبلک کی ڈیمانڈ ہے, یہ کلپ علیحدہ ہونا چاہیے کیسر بھائی. جی ہاں جی جی انشاءاللہ عزیز. اچھا, میں عبداللہ بھائی کو لے رہا ہوں, انہوں نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے. میں پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں لکھی ہے انہوں نے پرائیویٹ میں. ویلکم بیک عبداللہ بھائی, امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. یہ کیا آپ نے لکھا ہے کہ جی سر. ایک بات بتانی ہے, اپنے بارے میں آپ کے اگینسٹ نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم نے اپنے اگینسٹ باتیں نہ سننی ہوتی تو ہم اتنے گھنٹے کی سٹریم کیا کرتے؟ ہفتے میں 5-7 سٹریمز ہماری ہوتی ہیں. یہ کس کو آپ کے نہیں, گھر وہ آتے ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا نا آپ کی اسٹریم میں کوئی وغیرہ, تو اس وجہ سے پھر مجھے شاید لگا اس وجہ سے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے, بے شک آپ مجھے جی اس کے بعد نکال دینا, لیکن آپ نے نکال ہی دینا ڈیفینیٹلی مجھے. تو بدتمیزی نہیں آج کریں گے تو شیورٹی ہے. نہیں بدتمیزی نہیں ہے, آپ کو لگے گا تو عبداللہ بھائی, بدتمیزی. نکال دے, ایسے تو یہ ورڈ نہ یوز کریں, نکال دینا ہے, اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. میری بات سنیں, آپ کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ جتنا نہیں بات تبلیغ کا سنیے, بہترین موقع, 1 آپ کہتے ہیں گھنٹہ ہمیں تبلیغ کا موقع نہیں ملتا. آپ کو کیسر بھائی نے, مفتی صاحب نے جس طریقے سے انٹرٹین کیا, آپ کو تبلیغ کا کھل کا موقع دیا. علیحدہ بات ہے کہ آپ کے تھیلے میں سے نکلا کچھ بھی نہیں, تو آپ جی کر لیں, نکالنے والی بات نہیں ہے, کسی کنارے بھی لگانا ہے گفتگو کو. آپ نے مجھے نا اس کے بارے میں مستی بھی کرنی ہے. جب میں چلا جاؤں گا نا, آپ نے کہنا ہے دیکھ لو اس کا حال یہ تھا. میں اصل میں نا پچھلے سیٹرڈے بھی ویٹ کرتا رہا ہوں کہ کیسے میں راجا صاحب آئیں گے. ویسے میں نے تہیا کیا ہوا تھا کہ اب میں اسٹریم بھی جوائن کروں کیونکہ میں اپنا کام پہ دھیان دوں, لیکن آج میں نے تہیا کیا تھا کہ میں پچھلے سیٹرڈے ویٹ کیا, آپ نہیں آئے. تو اس سیٹرڈے مجھے تھا اندازہ کہ آپ آئیں گے, لیکن صبح میں نے پتا کیا کیا, تھوڑی سی بھنگ پی لی تھی. تو اس کی وجہ سے نا میرا تھوڑا فوکس ابھی بھی خراب ہوا ہے. اس وجہ سے نا میں کسی ایک چیز پہ اسٹک بھی نہیں ہو پا رہا ہوں. تو آج بیڈ لک ہوئی ہے, آج میں نے بھنگ پیا اور آج ہی
ساڈی چپ ہے بھائی. یہ واقعی انہوں نے سیریسلی بات کی ہے. ویسے بھنگ میں عام طور سے شاید اسی طرح لوگ بات کرتے ہوں گے، لیکن یہ تو عجیب ہی بات کہہ دی آپ نے. میں نے تو یہ یقین میں نے پانی کی 3 بوتلیں پی ہیں اسٹریم پہ پہلے کہ میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. تو کہیں بھنگ کی خواہش تو آپ کو اسلام سے باہر نہیں لے گئی؟ یہ جو آپ بار بار گلٹ فیلنگ کی بات کر رہے ہیں کہ بھنگ تو ہے ہی نہیں اسلام میں، اور میں پیتا بھی نہیں ہوں. میں نے 6 مہینے میں آج جا کے تیسری دفعہ پیا. مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوں یار بھنگ پیوں گا تو مجھے گلٹ محسوس ہوگا، اس لیے اسلام کو چھوڑو بھنگ پیو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں، بھنگ میرے سارے مسلمان دوست پیتے ہیں. عبداللہ لیکن بھائی آپ نے چھوڑ دیا، وہ احساس جرم کے ساتھ پیتے ہوں گے، آپ کو یہ احساس بھی ناگوار گزر رہا تھا، آپ نے اس لیے چھوڑ دیا. ویسے تو مجھے بھنگ بھی نہیں اچھی لگتی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع اور بہت زیادہ خیر چلیں، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا آپ بھنگ پی ہوئے تھے. بس اس میں یہ کہ ایوولوشن کر کے شراب وراب اور ڈرگس تک نہ پہنچے، کبھی آپ کا ایوولوشن ہو جائے اس میں. کام کر کے اب شراب والا کام سب سے کرنا رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے، عقل جب ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. اچھا میں اچھا اختی کہہ رہی ہے گنجا پیا. دیکھا اچھا آپ میں لوگ ہنسیں گے، مجھے پتا ہے اس بات کا. یار آپ نے میں ہنسانے نے کے لیکن لیے پھر بھی بات آپ کو آپ نے بتایا ہمدردی بھی ہے. سمیٹنے کے لیے تو نہیں کی تھی. میں بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں. عامر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کلپ کو علیحدہ سے لگایا جائے. پبلک کو میں اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھم نیل عبداللہ بھائی نے خود ہی بتا دیا ہے. امیجن کرے تھم نیل پہ لکھا ہو کہ میں نے آج بھنگ پی ہوئی تھی. ہاں نہیں ٹائٹل یہ لکھے نا، بھنگ پی کر ایک ایکس مسلم اسٹریم میں کود پڑا، پھر دیکھیں کیا ہوا. میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے بعد میں کوئی کہ مجھے لوگ ڈھونڈتے پھرے کہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. ابھی تک آپ نے کوئی کی تو ہے نہیں اسلام کے خلاف بات. آپ نے تو بس یہی نہیں باتیں آپ کی نے ہیں کہ ہاں آپ نے ابھی تک یہی باتیں کی ہیں کہ بحیثیت بھابی آپ 20 تراویحیں پڑھتے تھے اور بھابیوں کی مسجد میں آپ احمد رضا امام وہ احمد تو رضا. میں نے آپ کی بات سنی نہیں تھی نا 20 کراوی والی. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بھائی بھنگ کی وجہ سے آپ کو لوگ کچھ کنسیشن دیں گے، فکر نہ کریں. ہاں میرا ہاں دینی چاہیے جی ویسے. ہاں لیکن سر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آرگیومنٹ کیا. اب تو انہوں نے مجھے دھمکیاں لگا دی تھی کہ بھائی تو اس طرح کی باتیں کرے گا نا تو جڑوا دینا. آپ ان کو بتا دیتے آپ بھنگ پیے ہوئے ہیں، فوراً سب نرم ہو جاتے، جیسے ہم ایک دم نرم پڑ گئے. نہیں، بھنگ پی کے تو میں نے ان سے آرگیومنٹ نہیں کیا آج تک ویسے. لیکن میں مطلب کرتا ہوں اس بارے میں آرگیومنٹ وغیرہ لوگوں کو، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کا اثر تو ہونا نہیں ہے کسی پر. نہیں ٹائم ضائع ہوتا ہے. عبداللہ آنےسٹ مشورہ دیتا ہوں، نہ کرو. تم واقعی جو پہلی بات کی تھی نا اس پہ فوکس کرو، اپنی زندگی میں کچھ کر لو. یہ نہ ہاں کرو. ایسے ہی ہے. میں دوبارہ مجھے بار بار ہوتا ہے کہ میں جاؤں اسٹریم پہ ایسا کی بات کروں، لیکن کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مجھے اس بات کا اندازہ ہے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو میری بات نہیں ہضم ہوگی، مجھے آپ کی نہیں ہضم ہوگی. اوہو بات صرف ہضم ایسی کیا رہ جائے. یار، کمال ہے عبداللہ. ہضم آپ کو ہمارے سن ہاضمے رہے میں ہیں، کون سی پرابلم نہیں ہے. آپ کو سن رہے ہیں نہیں ایک عرصے سے. آپ کی بات چلیں، سنیے، ہضم آپ کو آپ کے موقع. لیے آپ بڑے ہیں. میں آپ کو بزنس مینٹور ہیں میرے کیسے راجہ صاحب، ان کی میں بہت ویڈیوز دیکھتا تھا پہلے جب وہ اس ٹاپک پہ نہیں آئے تھے. تو اس بات سے میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کی جو کانفیڈنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ ہیں، اور مطلب کافی اچھی ویڈیوز ہیں، ان پہ میں کوشش بھی کرتا ہوں فالو کرتا ہوں. لیکن مجھے لفظ یوز کرنا چاہیے. سوری آپ کی آواز بالکل ہضم ختم والا، ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ان کی ہوں آواز سوری، میں چلی نے یہ ہضم والا لفظ یوز کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کی میں رسپیکٹ اچھا کرتا ہوں. نہیں، شکریہ آپ کا شکریہ. دیکھیں میں لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو فارملی دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی. میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا، اب یہ بات پبلکلی مجھے کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ جا کے تھوڑا غور و فکر کریں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ آپ نے اسلام چھوڑا، آپ نے جیسا بھی ہوا. اب یہاں پہ آپ پبلکلی ایک پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے آئے اور ایک پوزیشن کو اوفینڈ کرنے آئے. ایتھیزم کو آپ ڈیفینڈ کرنے آئے، اسلام کو اوفینڈ کرنے آئے، جو کہ آپ کا حق ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ خود جا کے سوچیے گا کہ آپ کتنے مطمئن ہیں اپنے آرگومنٹ سے. خود سے پوچھیے گا کہ کیوں مفتی صاحب نے بڑی جو سوال کیے ہیں بڑے پروفاؤنڈ کیے ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں مشکل سوال نہیں تھا. لیکن کیوں آپ کو کہنا پڑا کہ یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہے، کچھ اس طرح سے آپ نے ایک بات کہی تھی. کیوں آپ کو ہلکے پھلکے سوالات میں اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، از دیٹ دا کیس کہ مے بی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. نہیں، میں تو جسٹ تھنک. میں نے بہت سوچا اس بارے میں، راتوں کو روتا رہا ہوں سوچ کے. نہیں، میں سمجھتا نہیں. اچھا اگر ایسا ہے بھی نا اگر، تو ایک چیز اپنے ساتھ لیجیے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. جسٹ ٹیک دیر ایز اے پارٹنگ گفٹ فار ٹو نائٹ کہ اگر آپ روتے رہے
مشکل میں رہے اور آپ نے دین چھوڑ دیا، لیکن دوسری طرف آپ کو اگر ایز obvious تھنگز ایز حدیث جبرائیل مثال کے طور پہ اگر آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ، تو یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ شاید آپ کچھ جذباتی وجوہات کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑا، ایکچولی آپ نے اسٹڈی نہیں کیا۔ تو میں اور آپ مل کے ایک سفر شروع کر سکتے ہیں، عامر بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، شیخ عمر صاحب ہیں، کسی بھائی کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہیں، اسلام کے بارے میں آپ سوالات کرنا شروع کریں، جو آپ کے اشکالات ہیں، جو آپ کے ابہام ہیں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ پھر بھی اگر کہیں نا کہ نہیں اب بھی میں نے نہیں چھوڑنا، اپنا واپس میں نے دین کی طرف نہیں آنا، تو آپ کے اندر یہ پرابلم نہ ہو کہ بھائی میں کلیئر ہوں، ایپسٹمولوجی بھی اسلام کی سمجھی ہے، ایموشن سارا کچھ، اب میں کلیئر ہوں۔ اور یہ میں دعوت آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اپنے رب کی ذات پہ بڑا بھروسہ ہے کہ جب انسان پوری ایمانداری کے ساتھ اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل حق کی طرف راغب نہ ہو۔ قیصر بھائی ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا یہاں پر، جی عبداللہ بھائی آپ مجھے سنسیئر لگ رہے ہیں، میں ہمیشہ جو اس طرح کے سنسیئر بندے ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں نا، ان سے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات بہت سے لوگوں نے میری سنی ہوگی پہلے، کہ اگر آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ خدا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، قیامت بھی ہے، جی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ یہی بات تو سب کو پھنسایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں صرف اسی بات نے پھنسایا ہوا ہے۔ نہیں، اس کو آپ پھنسنا نہ کہیں، اس پھنسنا تو جب ہوگا جبکہ یہ چیز نہیں ہوگی، اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ مثال کے طور پر اگر مان لیں خدا موجود نہیں ہے اور آپ کے اعتبار سے ہم مسلمان مومنین بہت ہی خراب ردی قسم کی زندگی گزار کے مرے اور خدا موجود نہیں ہے، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان۔ بالکل، لیکن اگر خدا موجود ہے تو فائدے میں ہم ہیں، نقصان میں آپ ہیں، تو لیکن کیا بیٹر آپشن کیا ہے؟ ایک مجھے ترس آتا ہے کہ یار ان کے اوپر ظلم ہوئے زندگی میں اور انہوں نے اللہ پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کوششیں نہیں کی کہ یہ ہم بھی اپنا انصاف لے سکے کیونکہ کمزور تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو پریفر کیا جو بھی تھا، تو اللہ پہ ڈال دیا اور وہ اللہ جو کو مل ہی نہیں سکا۔ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور جیسے میں پردے کی بات کر رہا تھا کہ عورتیں پردہ کرتی نہیں رہیں گی نہیں ساری نہیں، زندگی، آپ دوسری صفت میں درد چلے گئے، گزاریں گی۔ وہ آپ کے پوائنٹ کو بہت آسانی کے ساتھ ہم ڈیبنک کر چکے، پردے وردے کی بات، یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا تو میرے خیال سے یا مسلمان انصاف پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ کہیں سو رہے ہیں، کہیں ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں، تو نہیں، یا انصاف پہ دیکھ مسلمان رہے کوئی ہیں۔ اچھی زندگی نہیں گزارتے، آپ شاید اپنے محلے سے باہر نہیں نکل پائے ہیں، آئی ڈونٹ نو پھر میرے خیال سے مفتی صاحب کس گیٹوز میں آپ محلے رہتے میں ہیں۔ تو میں گھسا ہی نہیں ہوا آج تک، میں نے میرے خیال سے مفتی صاحب جی عبداللہ بھائی ایک منٹ ذرا، میرے خیال سے مفتی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، جی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کو پرسنل ایک سیٹنگ کے اندر رکھا جائے نا تو بڑے اچھے سے ان بھائی کو بات سمجھ جائے گی، تب تک اتر بھی چکی ہوگی جو پیا انہوں نے، ہاں، ٹھیک ہے؟ ان کو بلا لیں کسی دن پرسنل، بہت سی مرتبہ ہوتا کیا ہے عامر بھائی اور قیصر بھائی، ہمارا تجربہ یہ رہا، آپ کا بھی یقین رہا ہوگا، جب ہم ذاتی طور پر بات کرتے ہیں نا تو سامنے والے کے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ یار مجھے تو ہر بات کا کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی ہے، چاہے الٹا ہو کہ سیدھا ہو، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہوں، تو اسٹریمز میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہو پاتی ہیں۔ بہرحال ان کی جو پوری فلسفی تھی وہ تو آلریڈی ڈیبنک ہو چکی ہے، اب یہ کہ عبداللہ بھائی آپ اگر ہم تینوں میں سے کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، اہلاً و سہلاً۔ میرے خیال سے کیسر بھائی سے انیشیٹ کریں آپ، کیونکہ آپ کیسر بھائی کو کرسے سے سن رہے ہیں، انیشیٹ کریں، پھر بالکل انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ضرور بیٹھیں گے۔